ضلع بڑا مولا کے شہر سوپر کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں بھارتی فوج نے شفافیت کی حد کر دی۔ خون میں لت پت نانا کی لاش کے قریب روتے معصوم بچے کو کون بتائے کہ اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے والے اس کا نانا بشیر احمد بھارتی بربریت کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ شہید بشیر کی موت کی خبر اہل خانہ پر بجلی بن کر گری۔ شہید بشیر کے بیٹے نے بتایا کہ اس کے والد کو گاڑی سے اتار کر بھارتی فوجیوں نے گولی ماری۔ بھارتی فوجیوں نے لاش کی بے حرمتی بھی کی۔ بزرگ کشمیری کی لاش اور معصوم بچے کی سسکیاں دنیا کے منصفوں سے مجسم سوال ہیں۔ بھارتی فوجیوں کی شفافیت کے بعد ٹویٹر پر سپر ٹرینڈ کرنے لگا۔ لوگ بھارتی بربریت کی مذمت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب قابض فوج نے 2 نوجوانوں کو ضلع راجواڑی کے علاقے کیری میں سرچ آپریشن کی آڑ میں شہید کر دیا۔ علاقے میں آپریشن کی آڑ میں شہید کر دیا گیا۔ علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی گئی۔ ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج کیا۔ 3 روز کے دوران شہداء کی تعداد 7 ہو گئی۔ کشمیری میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق صرف جون کے مہینے میں بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی میں 2 لڑکیوں سمیت 55 کشمیریوں کو قتل کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ جنازوں اور پرامن احتجاج پر بھی بھارتی فورسز کی جانب سے فائرنگ، چیروں اور آنسو گیس کی شل کے استعمال سے کم از کم 29 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مزید یہ بھارتی پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کے اہلکاروں نے ایک بزرگ خاتون سمیت 80 سے زائد افراد کو گرفتار کیا اور 570 کے قریب معذوروں اور سرچ آپریشن کے دوران اپنی ظالمانہ کارروائی جاری رکھی۔ بھارتی فوج اور پولیس کی جانب سے 1 ماہ کے دوران 25 گھروں کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ کئی گھروں میں لوٹ مار بھی کی گئی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران معذوروں اور سرچ آپریشن کے دوران بھارتی فورسز نے قریب 150 کشمیریوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ خیال رہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے وہاں کشمیریوں کے خلاف ظلم میں اضافہ ہوا ہے اور آئے روز نہتے کشمیری بھارتی فورسز کے ہاتھوں قتل کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے گا، جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور یہ نہ ہو کہ ظلم کے ساتھ ظالم بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔